بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اچھی خبریں نہیں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ ایک طرف دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہے پاکستان میں، چین سے آنے والے انتہائی مہلک وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہو چکا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا وائرس ہے، کہاں اس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور حکومت پاکستان یا وزارت صحت یا صوبائی جو وزارتیں ہیں صحت کی، وہ اس حوالے سے کتنی تیار ہیں اس وائرس سے لڑنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان میں اس وقت IMF کا ایک ڈیلیگیشن یا وفد موجود ہے اور حکومت اس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF نے پاکستان کو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ڈیفالٹ اور ڈیل، یا ہم سے ڈیل کریں یا ڈیفالٹ کی طرف جائیں، مرضی آپ کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جنوری کے مہینے کی مہنگائی کے جو اعداد و شمار آپ کہہ لیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ بھی چونکا دینے والے ہیں، اور بہت زیادہ مہنگائی ہے کھانے پینے کی اشیاء۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جو متوسط طبقے کا جو انسان ہے، جو سیلریڈ کلاس جو لوگ ہیں، ان کی زندگی دن بدن اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت بجلی اور گیس کے نرخوں میں بھی اضافہ کرنے والی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ IMF کے پاس 2019 میں سابقہ حکومت گئی اور انہوں نے کچھ ایسے معاہدے کیے جن معاہدوں پر عمل درآمد اب اس حکومت کی مجبوری ہے۔ لیکن جس حکومت کے دور میں مہنگائی ہو، ہم لوگ اسی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ حکومت آئی تھی اس وعدے پر کہ ہم ملک کی معیشت کو سنبھالیں گے، اگر یہ سنبھال سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں سنبھال سکتے تو یقیناً اس کی قیمت بھی اسی حکومت کو ادا کرنا ہوگی الیکشنز میں جب بھی ہوں گے۔ تو اب جو ایک اور جو بری خبر ہے پاکستان کے لیے، ایک وائرس ہے جس کا نام ہے BF7، اور یہ اومیکرون ویریئنٹ جو کہ ایک قسم ہے کووڈ-19 جو اوریجنل وائرس تھا اس کی ایک قسم ہے، اور یہ جو BF7 ہے یہ وہ وائرس ہے جس نے گزشتہ 2 مہینوں میں چائنا میں ایک مرتبہ پھر، یعنی چین میں ایک مرتبہ پھر تباہی پھیلائی، متعدد وہاں پر ہلاکتیں ہوئیں، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنا پڑا، اور اس وقت یہ سمجھا گیا کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے دیگر علاقوں میں نہیں پھیلا۔ حالانکہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوش فہمی والی بات ہے کہ چینی، دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر چینی موجود نہیں ہے، اور اگر چین میں جہاں سے ابتدائی طور پر کووڈ-19 کی ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا، چینی اگر دنیا کی کسی خطے میں موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی نیا وائرس، نیا ویریئنٹ نہ پایا جائے؟ ایسی ہی صورتحال پاکستان کے حوالے سے تھی، ہم بھی خوش فہمی میں مبتلا تھے، لیکن اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ انکشاف سامنے آیا ہے، اور بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ تشویشناک بات ہے کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے گلشن اقبال، وہاں پر ایک شہری میں اس BF7 نامی اومیکرون ویریئنٹ کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جینز سیکوینسنگ سے کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو مزید تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص چائنا کبھی گیا ہی نہیں، تو اب ظاہر ہے اس سے کوئی ملا ہوگا، کیونکہ یہ کسی دفتر میں یہ کام کرتا ہے، اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، تو اس کو کوئی ملا ہوگا جس کی وجہ سے اس تک یہ وائرس منتقل ہوا ہوگا، اور دفتر میں یہ اکیلا بھی نہیں ہوگا، اور جو شخص اس سے ملا ہے ممکن ہے وہ اس سے پہلے 10 بندوں سے مل چکا ہو، یا اس کے بعد 10 بندوں سے ملا ہوگا، یا ممکن ہے وہ چین سے آیا ہو، یا چین سے آنے والا شخص کوئی اس شخص کو ملا ہوگا۔ تو یہ ملٹی پلائی اسی طرح ہوتا ہے یہ وائرس، یا ایک سے دوسرے شخص تک۔ اور یہ
دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، بلکہ گھنٹوں کے حساب سے یہ ٹریول کرتا ہے۔ اب اس شخص کے کانٹیکٹ میں کون آیا کون نہیں آیا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس وائرس کے بارے میں یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا وائرس ہے۔ اب میں زیادہ آپ کو اس کے حوالے سے کسی خوف یا ڈر میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے، گلا دکھتا ہے، اس کے بعد آپ کو بخار ہوتا ہے، بخار کے ساتھ ساتھ آپ کے ناک جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں درد ہو سکتا ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، یعنی اگر نوجوان انسان بھی ہے تو وہ بھی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کو قے یا الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، دست بھی لگ سکتے ہیں، یعنی ڈائریا بھی اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ قے ہو گئی، گلے کا درد۔ اب سردیوں میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا پاکستان میں جس کا گلا نہ دکھے، جس کو چھینکیں نہ آئیں، جس کو نزلہ نہ ہو، جس کی ناک نہ بہے، جس کو بخار نہ ہو، شاید۔ اور آج کل تو ویسے بھی ایک عجیب قسم کا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 ہفتے سے معاف کیجیے، میں خود عجیب قسم کی کھانسی میں مبتلا ہوں۔ اگرچہ بخار نہیں ہے، گلا نہیں دکھتا، لیکن کھانسی ہے کہ وہ جان نہیں چھوڑ رہی۔ اور جس سے بھی مشورہ کیا ڈاکٹر سے، وہ کہتے ہیں جی یہ موسم کی وجہ سے یہ پھیلا ہوا ہے یہ وائرس۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم اس وائرس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا روک سکیں گے؟ اب جو شخص چین گیا نہیں، اس میں اگر یہ منتقل ہو سکتا ہے تو اندازہ کیجئے جو چینی یہاں پر آتے ہیں یا جو لوگ چین سے یہاں پر آتے ہیں، کیا ان کا کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی کوئی مانیٹرنگ کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اب ہم لوگ ماسک پہنتے ہیں اس طرح سے جس طرح ہمیں پہننا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے ہمارے شہر میں خواتین ماسک پہنتی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو نقاب چہرے پر نہیں لینا پڑتا۔ وہ ماسک اس لیے پہنتی ہیں، طالبات ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، یا بازاروں مارکیٹس میں جانے والی خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک تو اب ندارت والی بات ہے، بالکل اب ہم اس طرح ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کرتے، فاصلہ اختیار نہیں کرتے، مطلب ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کورونا رخصت ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے BF7، یہ امریکہ میں 5.8% اس کی وہ تعداد بتا رہے ہیں کہ جتنے انفیکشنز ہو رہے ہیں، جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان میں سے 5.8% یہ ہے، یعنی 100 میں سے 5.8% یہ ویریئنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے جو چین سے۔ اب کچھ عرصے بعد ہم سنیں گے کہ یورپ کے ممالک میں بھی یہ پایا جا رہا ہے، لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ پاکستان کے پاس صحت کی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ اس وائرس کی روک تھام کر سکے۔ اور ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کوئی اس کی بھی ویکسین آئے گی، ہمیں لگوانا پڑے گی، کیونکہ یہ وائرس جن لوگوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے، جو فلی ویکسینیٹڈ ہے، یہ ان پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ تو ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو مرض لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس مرض سے بچاتا ہے یا آپ کو شفا دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی برتنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام آزمائشوں، تمام مشکلات اور تمام جو آفات ہیں انکلوڈنگ دہشت گردی، اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔